اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 رجب کی رات شہادت امام ہادی امام نقی علیہ السلام ہے۔ اسی حوالے سے آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہادی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، شیخ مفید علیہ رحمہ اور اسی طرح صاحب دمعۃ الثاقبہ اور نور الابصار والوں نے لکھا ہے کہ آپ کی 5 رجب المرجب کو جو ہے وہ مدینہ کے قریب سریہ نامی گاؤں میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ علامہ طبرسی اعلام الورا کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ معصومین کے نام جو ہیں وہ لوح محفوظ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امام کے نام جو ہے وہ رکھے، اور اسی لوح محفوظ کے علم کے مطابق ہر امام نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ اسی کے مطابق رکھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا اسی علم کے مطابق جو ہے وہ علی آپ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ رکھا۔ آپ 214 ہجری میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس وقت جو بادشاہ وقت تھا وہ مامون الرشید تھا۔ 218 ہجری جو ہے وہ مامون الرشید اس دنیا سے انتقال کر گیا، اور معتصم باللہ جو ہے وہ بادشاہ بنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 227 ہجری میں واسق بن معتصم بادشاہ بنا، اور پھر 232 ہجری میں متوکل بادشاہ بنا، اور پھر 247 ہجری میں منتصر بن متوکل جو ہے یہ بادشاہ بنا، اور 248 ہجری میں مستعین، اور 252 ہجری میں زبیر بن متوکل المقنع معتز باللہ کے نام سے جو مشہور تھا، وہ جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ بنا۔ 3 رجب کو امام علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ معتز باللہ کے زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ اصول کافی کی روایت کے مطابق جو ہے وہ اسماعیل ابن مہران امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بغداد جب امام محمد تقی علیہ السلام کو جو ہے وہ بلایا بادشاہ نے، تو یہ اسماعیل ابن مہران کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے دشمن نے آپ کو جو ہے وہ بلایا ہے، تو سفر کی حالت کیسی رہے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ پھر اسی طرح اسماعیل ابن مہران کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ امام علیہ السلام پھر بغداد کی طرف بلائے گئے، تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو امام سے جب میں نے پوچھا کہ مولا سفر کیسا رہے گا، تو امام علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ نم آنکھوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ اے اسماعیل، میرے بعد میرے بیٹے علی نقی کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ جاننا۔ امام علیہ السلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ امام جو ہے وہ کسی کے آگے جو ہے وہ زانو تلمیذ نہیں ٹیکتا۔ امام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ سکھاتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور امام علیہ السلام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی وقت بھی کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امام علیہ امام سے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ ذلیل اور رسوا ہوا۔ اسی طرح علامہ مسعودی جو بڑے مشہور ہیں، مروج الذہب جن کی تاریخ کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی عمر مبارک امام نقی علیہ السلام کی 6 یا 7 سال تھی۔
تو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ عبید اللہ جنیدی کو جو ہے وہ جو سب سے بڑا ادیب تھا اس وقت، اس کو یہ حکومت کی طرف سے یہ عہدہ دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ تم امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت اپنے پاس رکھو اور اس کی تربیت جو ہے وہ اسی طرح کرو جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک قصر کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھتا تھا اور دن کو، اور اسے حکم دیا گیا تھا سختی سے کوئی بھی جو ہے وہ امام سے شیعہ نہ ملنے پائے۔ رات کو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا اور دن کو جو ہے وہ سارے نگرانی کی جاتی۔ امام سے سارے آپ کے ماننے والے منقطع ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے عبید اللہ جنیدی سے یہ پوچھا کہ اس ہاشمی غلام کا کیا حال ہے، تو اس نے جنیدی نے یہ کہا کہ اسے ہاشمی غلام مت کہو، بلکہ وہ رائی سے جو ہے وہ ہاشمی میں سے ہے، رائی سے ہاشمی ہے وہ۔ میں نے کہا کہ تم تو اس کے استاد ہو اور اسے سکھا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم لوگوں کی نظروں میں تو میں اسے سکھا رہا ہوں، لیکن اس خدا تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ جب میں کسی بھی علم کا کوئی باب ان کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اس سے 10 باب کھول کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کر بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تو میں ان کو سکھا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ان سے جو ہے وہ علم فیض جو ہے وہ اس طلب کر رہا ہوں اور اس کو چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کرامات کو دیکھا جائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم باطنی کو اگر دیکھا جائے تو کشف الغمہ سے آپ کی خدمت میں چند ایک روایات جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات ابو ہاشم جو امام علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بڑے آپ کے اطاعت گزار اور بڑے بزرگ اور بڑے مشہور آپ کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 227 ہجری میں ایک دن میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا۔ کسی نے آ کر کہا کہ ترکوں کی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مولا آئی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہاشم کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ چلو تم بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہتا ہے کہ ابو ہاشم جب ہم وہاں پر گئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ترکی جو ہے وہ سپاہی کے ساتھ بڑی دیر تک جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ترکی جو ہے وہ امام نیچے اترا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بوسے جو ہے وہ دینے لگا۔ اور وہ حضرات بھی جو پہلے بھی میں اس پر ایک جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اصول کافی سے پڑھ چکا ہوں، دیگر بہت سارے واقعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ وہ افراد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں چومنے چاہیے یا پاؤں کو نہیں چھونا چاہیے، تو ائمہ کے جو صحابی تھے وہ نہ صرف چھوتے تھے بلکہ چومتے بھی تھے۔ ان میں سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری جیسے بزرگان بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، ابو ہاشم کہتا ہے کہ وہ نیچے اترا، امام کے قدموں کو چومنے لگا، تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا اور اتنا گرویدہ امام کا بنا دیا کہ آپ امام کے پاؤں جو ہے وہ چوم رہے ہیں، اس قدر امام کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس نام سے پکارا ہے کہ جو میرے اور میرے باپ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا علم ہے کہ ائمہ، اس کا مطلب ہے کہ ائمہ طاہرین جو ہے وہ لوگوں کے حسب بھی جانتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ نسب بھی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے ہندی میں بات کی، میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، میں بڑا پریشان ہوا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم پریشان ہو؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ابھی تمہیں جو ہے وہ تمام زبانوں کا علم عطا کر دیتا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب یہ عطا کرنا چاہے کسی کو تو ہے جو ہے وہ علم کے سمندر جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کنکر کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد مجھے دے دیا اور کہا کہ اس کو چوسو۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو منہ میں رکھا اور میں چوسنے لگا تو میں 73 زبانوں کا جو ہے وہ عالم ہو گیا۔ اس کے بعد زندگی میں کبھی مجھے کوئی زبان سمجھنے میں یا بولنے میں دقت محسوس
محسوس نہیں ہوئی. ان کے لعاب میں اتنا اثر تھا کہ جو ہے وہ 73 زبانوں کا میں جو ہے وہ عالم جو ہے وہ ہو گیا. مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ ابو ہاشم جو ہے ایک دفعہ جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں, جو ہے وہ میرے اوپر بڑی رزق کی تنگی آ گئی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ اولو الامر ہیں, کہ جو چاہیں جب یہ چاہتے ہیں خداوند عالم تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ مشیت خداوندی کے ہوتے ہوئے اس کے تحت یہ جو ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو الامر بنایا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے جب شکایت کی امام سے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور میرے جو ہے وہ دامن میں جو ہے وہ ڈال دی اور کہا کہ جاؤ اس سے جو ہے وہ کام اپنا نکالو. کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا اپنے دامن کو, گود کو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کا سونا تھا. ارادہ امام ارادہ خداوندی ہے. اور اس کے بعد اصول کافی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام نقی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 73 اسم اعظم جو ہے وہ پیدا کیے, اور آصف بن برخیہ جس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس 10,000 کلومیٹر سے وہ لے آیا تھا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسم اعظم عطا کیا تھا. ہم آل محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 اسم اعظم عطا کیے ہیں. ایک اسم اعظم علم غیب کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ فرق رہے. اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا عجیب و غریب علم عطا فرمایا ہے کہ امام جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے جو ہے وہ کرتا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. علامہ اربلی نے کشف الغمہ کے اندر جو وہ لکھتے ہیں کہ متوکل نے یحییٰ ابن ہرسمہ کو 300 کا لشکر دے کر جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ بلانے کے لیے جب بھیجا تو رستے میں یحییٰ ابن ہرسمہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ رستے میں جو ہے وہ ایک جو امام کے ماننے والا شیعہ تھا وہ کاتب تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری فوج کا افسر جس کا نام شادی تھا, وہ جو ہے وہ رستے میں پورے رستے مناظرہ کرتے کرتے کہ ہم ایک وادی میں پہنچے. جب ایک وادی میں ہم وہاں پر پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بالکل جنگل بیابان ہے, وہاں پر کچھ جو ہے وہ دور دور تک کوئی آبادی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے, وہ کوئی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہمیں گھر نظر نہیں آتا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ کہنے لگا, وہ شادی جو ہے وہ کہنے لگا اس کاتب کو جو شیعہ تھا, یہ کہنے لگا کہ آپ کے امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا نہیں ہے, کوئی ایسا بقعہ نہیں ہے, کوئی ایسا زمین کا حصہ نہیں ہے کہ جہاں قبر نہیں بنے گی, قبریں نہیں ہوں گی. مجھے ذرا بتاؤ کہ اتنے بیابان میں یہاں پر دور دور تک جو ہے وہ کوئی آبادی نہیں ہے, یہاں پر کس کی قبر ہوگی. کہتا ہے کہ یہ سن کے ہرسمہ کہتا ہے کہ ہم سب ہنسنے لگ گئے, اور اس کے بعد جو ہے ہم مدینہ میں وارد ہوئے. اور جب ہم مدینہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو امام سمجھ گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ یحییٰ مجھے 2 دن کی مہلت دو. تو میں نے کہا کہ مولا جیسے آپ چاہیں. اس کے بعد جو ہے وہ امام نے کہا کہ درزی کو بلایا جائے. درزی کو جب بلایا گیا تو امام نے اسے حکم دیا کہ مجھے جاڑے کے کپڑے جو ہے وہ بنا دو, اور مجھے جو ہے وہ گرم ٹوپیاں چاہیے, گرم کپڑے چاہیے. یہ یحییٰ ابن ہرسمہ کہتا ہے کہ میں دل میں سوچنے لگا یہ شیعہ جو ہے وہ کس کو امام جو ہے وہ مان رہے ہیں, کس کو سمجھ رہے. اتنی سخت گرمی ہے, اتنی سخت گرمی میں امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ سردیوں کے کپڑے بنوا رہے ہیں, گرم ٹوپیاں بنوا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا اور میرے دل میں کہا کہ یہ کیسا عجیب و غریب ہے جو ہے وہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ سردیوں کے کپڑے بنوا رہے ہیں. کہتا ہے کہ دوسرے دن ہم تیار ہوئے, ہم جب وہاں سے چلے اور پھر جب اس وادی میں پہنچے کہ یکا یک جو ہے وہ بادل آئے اور اس قدر بارش برسی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جو ہے وہ برساتیاں بھیجیں, ایک میرے لیے اور ایک کاتب کے لیے. اور اس کے بعد جب کہتا ہے کہ تھم گیا, بارش تھم گئی,
تو اس وقت جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ 80 فوجی مارے جا چکے تھے۔ اس وقت امام میرے قریب آئے اور آ کے کہا یحییٰ ابن ہرثمہ، ہمارے جد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حق فرمایا، اور وہ ہمیشہ حق کہتے ہیں، ان کا قول خدا کا قول ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر جو ہے وہ کسی نہ کسی کی قبر بنے گی۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانک خلفاء اللہ فی ارضہ۔ اس وقت کہتا ہے کہ میں نے یہ گواہی دی کہ بے شک آپ ہی اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین کے اندر۔ ایک آدمی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں 10,000 کا، مہربانی کریں، کرم کریں، جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ عطا فرما دے، مجھے جو ہے وہ 10,000 روپے میری گردن چھڑائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، کل میں جب بہت سارے لوگ ہوں گے وہاں پر جو ہے دربار کے اندر، اس وقت جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ طلب کرنا، اور آپ طلب کرتے رہنا اگرچہ میں اس کا کوئی جواب نہ دوں۔ تو اس وقت کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ مولا میں یہ کس طرح آپ کی لوگوں کے سامنے جو ہے یہ آپ کی بے عزتی ہوگی اگر میں اس طرح کروں۔ امام نے فرمایا کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ کر رہا تھا، یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں دوسرے دن میں آ گیا، اور جب میں آیا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے میں نے طلب کیا، تو امام نے نرمی سے مجھے یہ کہا کہ جو ہے وہ 3 دن کی مجھے جو ہے وہ مہلت دے دو۔ میں اصرار کرتا رہا، جب یہ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے 30,000 درہم امام کی خدمت میں جو ہے وہ بھیج دیے۔ امام علیہ السلام نے تیسرے دن اسے 30,000 درہم عطا کیے۔ اس نے کہا کہ مولا مجھے تو 10,000 کی ضرورت تھی۔ امام نے فرمایا کہ اسے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت و امامت کو کس جگہ پر جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اسی طرح احمد ابن یحییٰ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشت پڑا ہوا تھا۔ حضور نے ایک جو ہے وہ مٹھی اٹھائی کھجوروں کی، خرمے کی، اور مجھے دے دی۔ میں نے جب گنے تو وہ 25 دانے تھے۔ کہتا ہے کہ دوسرے دن میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ سامرا سے واپس آئے ہوئے ہیں۔ جب میں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سامنے بھی ویسا ہی تشت کھجوروں کا پڑا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کے جب میں قریب ہوا، امام نے ایک مٹھی جو ہے وہ اٹھائی کھجوروں کی اور مجھے دی، اور جب میں نے دیکھا تو جو ہے وہ 25 دانے تھے، اور میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا کچھ اور خرمے عطا ہو سکتے ہیں۔ تو امام نے یہ ارشاد فرمایا، اے ابن یحییٰ، اگر رسول اللہ نے تمہیں اضافی دیے ہوتے تو میں بھی تجھے جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ دے دیتا، کیونکہ رسول اللہ نے تمہیں نہیں دیے ہیں اس لیے میں بھی نہیں دیتا ہوں۔ متوکل نے جو ہے وہ ایک دفعہ منت جو ہے وہ مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو کثیر صدقہ اللہ کے جو ہے وہ رستے میں دوں گا۔ اب مالے جب یہ ٹھیک ہو گیا، منت جو ہے وہ اب پوری کرنی تھی، علماء کے سامنے رکھا کہ مال کثیر کسے کہتے ہیں کہ جو میں اللہ کے رستے میں صدقہ دے دوں۔ تو اب ایک عالم نے یہ کہا کہ جو ہے وہ 1,000 درہم دے دو، دوسرے نے کہا کہ 10,000 درہم دے دو، تیسرے نے کہا کہ 1,00,000 دے دو۔ متوکل ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حسن نامی ایک درباری جو ہے وہ دربان جو ہے وہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا جواب جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ اس نے امام علیہ السلام سے جا کر پوچھا، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ 80 درہم دے دو۔ 80 درہم چونکہ اس کا جو ہے وہ کثیر کہا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل، تو امام نے فرمایا چونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے رسول کی بہت زیادہ جگہ پر جو ہے وہ مدد کی۔ جب ہم نے ان کو گنا تو وہ 80 جو ہے وہ مقامات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے متوکل کے دربار میں نصرانی پیش کیا گیا، جس نے ایک مسلمان خاتون سے جو ہے وہ بدکاری کی تھی۔ اس نے کہا کہ جب میں مسلمان ہو جاتا ہوں مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور
جب یہ کہا گیا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تو قاضی نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، یہ مسلمان ہوتا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، امام نے فرمایا کہ اسے اتنا مارا جائے کہ جو ہے یہ دوسرے قاضی نے کہا کہ اسے نہیں، اسے حد جاری ہونی چاہیے۔ جب یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا گیا، امام نے کہا کہ اتنا اسے مارا جائے کہ اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ تو جب دلیل امام سے پوچھی تو امام نے فرمایا کہ اللہ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ جب کافروں نے ہماری سختی دیکھی تو کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، مگر یہ ان کا کہنا ان کے لیے نہ مفید ہوا، نہ ان کا ایمان لانا ان کے کوئی کام آ سکا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ متوکل نے جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ اس کو اتنا مارا جائے کہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شام کے شام سے جو ہے وہ روم کا بادشاہ، اس نے ایک جو ہے وہ خط لکھا وقت کے خلیفہ کو، کہ جس میں جو ہے وہ کہا کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں یہ حروف نہ ہوں، سین جیم ہا زا شین اور زوئے اور فے، کہ جو اس صورت کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میں نے تورات اور انجیل اور زبور کو اچھی طرح میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ اگر آپ اپنے علماء سے پوچھیں، اگر قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ جب علماء بالکل بے بس ہو گئے اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا وہ سورہ الحمد ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس میں وہ حرف نہیں تھے، تو اس نے پوچھا امام سے کہ مولا اس کا یہ بھی بیان فرما دیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں یہ لفظ نہیں رکھے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہ رحمت کا جو ہے وہ سورہ ہے، اور فرمایا کہ سے مراد جو کہ صبور اور ہلاکت اور تباہی ہے اور بربادی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ذہن تبادر کرتا ہے، اور جیم سے مراد جہیم جہنم کی طرف، اور خے سے خبیث یعنی خسران کی طرف، خبیث یعنی خسران کی طرف، اور زے سے زقوم کی طرف، اور شین سے شقاوت کی طرف، زوئے سے ظلمت کی طرف، فے سے فرقت کی طرف جو ہے وہ تبادر ذہنی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تمام جو ہے وہ رحمت خداوندی کے خلاف ہیں، اس وجہ، اور یہ سورہ محض رحمت ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی جو ہے وہ امام ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک خاتون نے جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، تو اس وقت جو ہے جب کسی کو کوئی جواب جو ہے وہ نہ آیا تو اس وقت تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا کہ آپ ہی اس کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس سے کہا متوکل سے کہ اس میں کون سی مشکل کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی جو ہے وہ اولاد اور درندوں کو ان کو کھانا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ اس طرح کرو کہ اس کو درندوں کے سامنے پھینک دو، جو ہے وہ یہ خود بی بی نہ بھی ہوں تو اگر ایک فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے بھی اگر ہوگی، سید زادی بھی ہوگی، تو درندے اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب یہ اس نے سنا تو اس نے کہا کیوں نہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام کروایا جائے، اور یہ گمان کر رہا تھا کہ درندے امام کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ جب مولا آپ ہی کیوں اس کا تجربہ نہیں کر دیتے، اور کہا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس جگہ پر جہاں درندے تھے وہ دروازہ بند کر دیا گیا، امام سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اور 6 شیر یا 3 شیر 2 روایتوں کے اندر وہ آگے بڑھے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئے، امام کی عزت و احترام کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کو جو ہے وہ ان کے سامنے پھینک دیا گیا، اس درندوں کے سامنے، اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کا علم لدنی ہے، یہ وہ امام ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، مگر یہی وہ امام ہے کہ جن کے بارے میں جناب علامہ مجلسی نے جلاء العیون کے اندر لکھا ہے کہ یہ امام کو 10 سال قید رکھا گیا۔ 10 سال جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آزادہ رہو۔ یہ فقط امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں رہے، بلکہ یہ امام بھی جو آپ کے 10 سال جیل کے اندر جو ہے وہ یہ امام رہے، اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ زہر دے دیا گیا، اور زہر کے ذریعے ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا جو ہے وہ زہر دیا گیا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ ہو گئے، اور اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لکھا مکتوب
عقل والوں نے کہ کوئی بھی موجود جو ہے وہ نہیں تھا۔ ہاں امام علی علیہ السلام کی شہادت بڑی دردناک ہوئی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت بڑی دردناک ہوئی، لیکن امام حسن علیہ السلام کے قریب جو ہے وہ بہنیں موجود تھیں، امام علی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بیٹے موجود تھے، امام کی بیٹیاں موجود تھیں، لیکن امام نقی علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے مومنوں تو اس وقت امام کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت امام کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔